موت کی سختی اور عذاب قبر سے نجات۔ صدقہ فطر کے فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک کے اختتام پر صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، جس میں غریبوں کی غم خواری بھی ہے اور روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کا تدارک اور اس کی تلافی کا فائدہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور اس کے فضائل و فوائد بھی ذکر کیے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ صدقہ فطر روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزے داروں کو بیکار اور بے ہودہ باتوں سے پاکیزگی اور مساکین کو کھلانے یعنی ان کی مدد وغیرہ کے لیے مقرر فرمایا۔ پس جس نے اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول صدقہ فطر ہے، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہے، یعنی عید کی نماز سے پہلے ادا کیے گئے صدقے کے برابر فضیلت نہیں رکھتا۔ صدقہ فطر سے غربا و مسکین کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ ماقبل ذکر کردہ ابو داؤد کی حدیث میں صدقہ فطر کا ایک فائدہ بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ فطر کے ذریعے غریب و مسکین کے کھانے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے اور ان کی مدد بھی ہوتی ہے۔ وہ بھی کسی نہ کسی طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض یعنی واجب قرار دیا ہے اور فرمایا، غریبوں کو اس دن غنی کر دو، یعنی ان کے ساتھ مالی معاونت بھی کرو۔ صدقہ فطر روزوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، جنہیں اللہ کی طرف صدقہ فطر کے بغیر نہیں اٹھایا جاتا، یعنی مقبول نہیں کیا جاتا۔ صدقہ فطر مال کی پاکیزگی اور برکت کا باعث ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر واجب ہے، گہیوں میں سے ایک سعا دو آدمیوں کی طرف سے، یعنی ہر ایک کی جانب سے آدھا آدھا سعا ہوگا، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، آزاد ہوں یا غلام، مرد ہوں یا عورت، اور ایک روایت کے مطابق غنی ہو یا فقیر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ غنی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مالدار کو تو صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے اس کا مال
پکیزہ بنا دیتا ہے، اور فقیر جو مالک نصاب نہ ہو اس کو اس سے زیادہ عنایت فرماتا ہے جتنا اس نے صدقہ فطر کے طور پر دیا ہے۔ صدقہ فطر سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے نجات۔ حضرات فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدقہ فطر کی ادائیگی سے 3 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روزے قبول ہوتے ہیں، کامیابی ملتی ہے، اور موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے نجات حاصل ہوتی ہے۔